پیاروں لاکھوں چیلنج کوئی کرے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں بہت جگہ خبر ملتی بھائی قرآن کو جلا دیا، قرآن کو دریا میں ڈال دیا، قرآن کو دفن کر دیا۔ ارے میرے پیاروں جلانا ہے جلاؤ، دریا میں ڈالنا ہے ڈالو، دفن کرنا ہے دفن کرو۔ ایک کلمہ والا ہونے کے ناطے ہمیں دکھ ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف خوشی ہوتی ہے۔ تم جلاتے جاؤ گے، برباد کرتے جاؤ گے، اللہ اسی قرآن کو اور آگے بڑھاتا جائے گا۔ اس کے ایک حرف کو نہ کوئی گھٹا سکتا، نہ ایک حرف کو کوئی بڑھا سکتا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جاتا ہوں، بولو نمبر 1 اور نمبر 2 سنت نبیکم، تمہارے نبی کا طریقہ چھوڑ کے جاتا ہوں۔ یہ دو کو تھام لو، دنیا بھی تمہارے قدموں میں، آخرت بھی تمہارے قدموں میں۔ تو میرے پیارو یہ مدرسے کے بچے، میں تو ایک ایک والی کو کہوں گا، کیونکہ مجھے ابھی مولانا سراج صاحب نے بتایا کہ تقریباً یہ علاقے میں 50 سے زیادہ گاؤں ہیں، 50 سے زیادہ گاؤں ہیں۔ تو میرے پیاروں کیا کوئی ماں نہیں چاہتی، کیا کوئی باپ نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے کو وہ سلسلے میں لے کر آؤں جو سلسلے میں پہلے اللہ ہے، پھر جبرائیل ہے، پھر مصطفیٰ ہے، پھر میرا بیٹا ہے؟ کیا نہیں چاہتے کہ میرا بیٹا چوتھے نمبر پر آوے؟ کیا نہیں چاہتا کوئی باپ کہ میرا بیٹا چوتھے نمبر پر آوے؟ کیا کوئی دادا نہیں چاہتا کہ میں نہیں پڑھا لیکن میرا پوتا چوتھے نمبر پر آوے؟ کیا کوئی نانا نہیں چاہتا کہ میں نہیں پڑھا لیکن میرا نواسا چوتھے نمبر پر آئے؟ ارے اپنے خاندان کا ایک چراغ بیگا کے مدرسہ محمودیہ میں جلا دو، ایک چراغ جلا دو، ہر گھر والا ایک ایک چراغ جلائے گا، انشاءاللہ وہ چراغ جلتا جلتا سب کو جنت میں لے کر چلا جائے گا۔ اس لیے کون تیار ہے ذرا ہاتھ اوپر کرے کہ میرے پیاروں اپنے بچوں کو، اور اس سے پیارا مدرسہ کون سا ہوگا؟ میں بھی مدرسے میں پڑھاتا ہوں، لیکن ہمارے یہاں پر حافظ بھی بنتا، قاری بھی بنتا، عالم بھی بنتا، لیکن دنیاوی تعلیم کا کوئی اتنا اچھا انتظام نہیں۔ یہاں تو ماشاءاللہ دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، دونوں چیزیں اللہ نے ساتھ میں رکھی ہے۔ بڑا 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 بدنصیب ہے وہ کہ جو پیاسا ہے اور کنواں سامنے ہے پھر بھی پانی نہیں پیتا۔ پہلا ایک زمانہ کیا تھا معلوم؟ پیاسا دوڑتا تھا، کہاں جا کر اس کو کنواں ملتا تھا۔ اب اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے پورے علاقے میں کنویں رکھے ہیں، قرآن کا کنواں ہے، حدیث کا دریا ہے، اللہ نے سارا علم، نالج، تعلیم، تعلم اللہ نے سب پھیلا کے رکھا ہے۔ پھر بھی ہمارا بیٹا انگوٹھا چھاپ ہو، پھر بھی ہماری بیٹی انگوٹھا چھاپ ہو، تو شاید ہم سے بڑا نالائق اور بیوقوف کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے میں سب سے اپیل کروں گا، جاؤ گاؤں جاؤ، کریا جاؤ، دیہات جاؤ، علاقے جاؤ، اور وہاں کے ہر گھر سے ایک ایک بچہ لے کر آؤ۔ اور یہ مدرسہ محمودیہ اللہ نے اتنا بڑا باغ ہم کو دیا ہے، ایک ایک بچہ لے کر آؤ، اور قسم کھا کر کہتا ہوں جس بچے کو تم لے کر آؤ گے وہ حافظ بنے گا، قرآن بنے گا، اور وہ سلسلے میں کون سے نمبر پر آئے گا؟ چوتھے نمبر پر آئے گا، اور وہ چراغ جلائے گا جو تم کو سب کو لے کر جنت میں پہنچا دے گا۔ تو کون تیار ہے یہ کام کرنے کے لیے؟ آج میں چاہتا ہوں کہ یہ کام کرے، بولو کریں گے انشاءاللہ، نہیں بولو نہ کریں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو ہم نہ بنے بھائی ہم حافظ، حالانکہ کوشش کرے تو ابھی بھی بن سکتا، ارے بولو نا بوڑھا بھی بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ ارے بولو نا بن سکتا کہ نہیں بن سکتا؟ ہمارے صورت میں ایک عورت 82 سال کی عمر ہوئی، اب قرآن پاک کی حافظہ بن گئی۔ کون سی عمر میں؟ 82۔ اور قرآن پاک اتنا آسان ہے، ہمارے صورت میں 5 سال کا ایک لڑکا وہ بھی قرآن پاک کا حافظ ہو گیا۔ تو میرے پیارو یہ قرآن کو اللہ نے آسان کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا تھا کہ قرآن کریم کب شروع کرے، کب ختم کرے؟ حضرت علی نے فرمایا من المہدی الی اللحدی، قرآن کریم شروع کرو ماں کی گود سے اور ختم کرو قبر کی گود میں۔ شروع کرو بولو ماں کی گود سے، ختم کرو قبر کی گود۔ یہ قرآن پاک بہت پیارا کلام ہے میرے پیارو۔ سب لوگوں کو میں پھر کہوں گا جاؤ اپنے گھر میں جاؤ، ارے آپ کے گھر میں نہیں ہے تو اپنے سپوتوں کو تلاش کرو، اپنے گاؤں میں، اپنے دیہات میں، اپنے شہر میں۔ ارے 50 اور 52 گاؤں جب ہمارے قریب ہے، اگر ایک ایک بچہ ہر گھر کا یہاں پر آئے گا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرے پیارو دنیا کے کونے کونے میں عذاب نظر آئے گا، مگر بیگا میں اللہ کا عذاب کبھی بھی نہیں آئے گا۔
تو سب تیار ہو انشاءاللہ؟ میں نے بولو تو سب تیار ہو انشاءاللہ؟ اپنے بچوں کے لیے فکر کرو گے انشاءاللہ؟ اور اس سے بڑھ کے کوئی فکر نہیں ہوگی کہ یہاں آپ کا بچہ دین بھی حاصل کر رہا ہے، دنیا بھی حاصل کر رہا ہے، وہ انگلش بھی بول رہا ہے، وہ عربی بھی بول رہا ہے، وہ اردو بھی بول رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پاک قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف ایک بات اور قرآن پاک سے کہوں بھائی، ٹائم ہو گیا؟ کتنی دیر میرے کو بولنا مولانا عبدالواحد صاحب؟ ابھی تو 11 بجنے آ گئے نا۔ آپ کو گھر میں کتنے بجے بلایا؟ ہمارا بیوی کا بہت بڑا بہت بڑا ٹینشن۔ ابھی میں ڈبوئی میں تھا نا، ڈبوئی میں کچھ زمانے پہلے مولانا سراج کے علاقے میں تھا، میں نے وہاں بتایا بیوی کا ٹینشن۔ ایک آدمی نے شادی کیا، بولے ایک آدمی نے شادی۔ آپ تو ایسا میرا منہ دیکھتے ہو جیسے میں اکیلا کر کے بیٹھا ہوں۔ ہاں ایسا ہے کر کے بیٹھا بھائی، ایک آدمی نے شادی کا، کروڑ پتی، ابجو پتی، ماشاء اللہ۔ ہاں بیوی آئی، خوبصورت بیوی آئی، 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، تیسرے دن اس نے کباٹ کھولا۔ بولو تیسرے دن اس نے کباٹ کے اندر اتنی فائلیں رکھی ہوئی، تو بیوی نے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ تو بیٹھ، آئی لو یو، بیٹھ۔ اس کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد ایک ایک فائل نکالا، کہا دیکھیے یہ اپنا بروڈا کا پلاٹ ہے، یہ اس کے کاغذ ہے، کہا یہ تو کہا یہ ڈبوئی کے کاغذ ہے، یہ کیا تو کہا یہ ویگا کی زمین کے کاغذ ہے، یہ کیا تو کہا اپنا انکلیشور میں بھی پلاٹ ہے، پھر کہا یہ کیا تو کہا اپنا ایک بنگلہ بھروچ میں بھی ہے، پھر کہا یہ کیا تو کہا بمبئی میں بھی اپنی تھوڑی زمین رکھی ہوئی ہے۔ یہ بتاتا گیا اور بیوی ظاہری باتیں خوش ہوتی گئی۔ پھر سب کو واپس برابر رسی سے لپیٹا، اور اس کے بعد سب کو کباٹ میں رکھا، کباٹ بند کیا، تالا لگایا، اور پھر اپنی بیوی سے کہتا ہے میری بیوی تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، تو بتا تیرا نام میرے آنکھوں میں لکھو یا میرے دل میں لکھو۔ محبت میں آدمی کچھ بھی بولتا ہے اپنی بیوی کو، بیٹا بیوی میں بہت محبت کرتا، تیرا نام اپنی آنکھوں میں بساؤ یا اپنے دل میں لکھو۔ بولتا وہی کی ہوگی، کہا آنکھ میں بھی مت لکھنے، دل میں بھی مت لکھ، وہ پراپرٹی کے کاغذ میں میرا نام لکھ۔ ایک بات اور سنیں گے، ارادہ کرو انشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے انشاءاللہ۔ میرے بولو نا قاری بنائیں گے، ہاتھ اوپر کرو بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے بچے، اپنے پوتے، اپنے نواسے، اپنے جتنا ہوگا، ارے میرے پیاروں، اگر آپ کا پوتا بھی نہیں، نواسا بھی نہیں، بچہ بھی نہیں، ارے جاؤ غریب علاقے میں جاؤ، کسی ماں باپ کو کہو کہ تمہارا بچہ میرے کو دے دو، میں اس کو مدرسے میں پورے اپنے خرچ سے بناؤں گا، حافظ بھی بناؤں گا، قاری بھی بناؤں گا، لیکن بناؤ میرے پیاروں، کیونکہ اب جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں نا، آپ کا دل خود چاہے گا کاش میرا بھی حصہ اس میں لگ جائے۔ میرے پیاروں، ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت ابو ہریرہ، بولو کیا نام؟ پہلے میرے کو یہ بتاؤ، سب کو مرنے کا کہ نہیں مرنے کا؟ تم تو ایسا بیٹھے ہو جیسے یہاں ڈبوئی میں ویگا میں موت نہیں آتی، باقی میں مولوی عبدالواحد کے گھر پہ ہی رہ جاؤ گا، موت نہیں آتی ہوئے تو مرنا کہ نہیں مرنا؟ بولو سب لوگ بولو، مرنا کہ نہیں مرنا؟ لیکن ایک مرنا جس کے سینے میں قرآن نہیں، ایک وہ مرنا جس کے سینے میں قرآن ہے۔ سنو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور کیا کہا معلوم؟ میرے پیارے نبی، میں اپنی زندگی کیسے گزاروں؟ کیف اقضی حیاتی، کہا اللہ کے رسول میں میری زندگی کیسے گزاروں؟ بھائی سوال ہمارے نبی کو ہو رہا ہے، اور پوچھنے والے کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کے رسول کیف اقضی حیاتی، کہ اللہ کے رسول بتاؤ نا میں اپنی زندگی کیسے گزاروں؟ ہمارے نبی کا جواب سب سنیں گے، بولو سنیں گے انشاءاللہ۔ ابھی میں عربی میں بتا رہا ہوں، پھر اس کا ترجمہ، بہت پیارا جواب۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ تعلم القرآن وعلمه الناس ولا تزال كذلك حتى يأتيك الموت فإن أتاك الموت وأنت كذلك حجت الملائكة على قبرك كما يحج المؤمنون إلى بيت الله الحرام۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، کیونکہ آپ کو عربی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں میری زندگی کیسے گزاروں؟ ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن سیکھتے رہنا اور سکھاتے رہنا۔ تعلم القرآن وعلمه الناس، سیکھتے رہنا اور حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا ہوگا سیکھتے رہنا سکھاتے رہنا تو برابر ہے، مگر کب تک؟
فرمایا ولا تزالو کذالک حتی یاتیک الموت، یہ سیکھنا سکھانا چلتا رہے گا یہاں تک کہ موت آ جائے۔ معلوم ہوا کہ مرنا تو سب کو ہی ہے، لیکن ایک ہے جو کپڑے کی دکان چلا کے انتقال ہو گیا، اور ایک ہے جو قرآن سیکھتا گیا سکھاتا گیا اور پھر اس کا کیا ہو گیا؟ انتقال۔ انتقال تو دونوں کا ہونا ہے، مرنا اس کو بھی ہے مرنا اس کو بھی ہے۔ لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک حافظ، ایک قاری، ایک عالم جب اس کو موت آتی ہے اس کو قبر میں رکھا، اور اس کو کہاں رکھا؟ غسل ہو گیا، کفن جنازہ سب ہو گیا، اس کو قبر میں رکھا، قبر کو بند بھی کر دیا، سب لوگ چلے گئے۔ ہمارے نبی فرماتے جیسے جب لوگ چلے جاتے ہیں اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور اللہ فرماتے یہ میرا بندہ جو قبر میں آیا نا، اس کے سینے میں قرآن ہے، یہ حافظ ہے، یہ قاری ہے، یہ عالم ہے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے آؤ فرشتے آؤ، اور یہ جو میرا بندہ قبر میں ہے اس کی قبر کا طواف کرو طواف کرو طواف کرو طواف کرو، اور اتنے فرشتے طواف کرو جیسے مسلمان حج کے موسم میں کعبے کا طواف کرتے ہیں، اتنے فرشتے اس قبر کا طواف کرے، اور کب تک کرو؟ قیامت تک طواف کرتے رہنا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو حج کے موسم میں 30 لاکھ 40 لاکھ کا مجمع ہوتا، تو 40 لاکھ فرشتے حافظ کی قبر کے قریب طواف طواف طواف۔ تو سچ بتاؤ جس کی قبر کے 40 لاکھ فرشتے روز طواف کرتے ہوں گے، کیا وہ قبر میں عذاب آئے گا؟ کیا وہ قبر میں پکڑ ہوگی؟ وہ قبر صرف رحمت والی، وہ جنت کا باغ، وہ مغفرت والی، وہ ہر طرف سے سہولت والی۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ برابر فرشتے قبر کا طواف کرتے رہیں گے جیسے مسلمان حج کے موسم میں کعبے کا طواف کرتا ہے، اور قیامت تک یہ طواف ہوتا رہے گا۔ تو میرے پیارو مرنا دونوں کا تھا مگر قبر دونوں کی الگ الگ ہو گئی۔ تو اب سے کون کون تیار ہے؟ میرے پیارو ایک کو بنا لو گے اللہ سب کو بنا دے گا۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا، سنا؟ ہمارے جو امام ہیں نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اسٹوڈنٹ، ان کے شاگرد، کیا نام؟ امام محمد رحمۃ اللہ۔ خیر ان کا انتقال ہو گیا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، دفن وفن ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، ان کے دوست نے جب خواب میں دیکھا تو کہا ارے میرے دوست امام محمد کیف فعل بک ربک، ہم تو تم کو قبر میں دفن کر کے آئے، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ امام محمد نے کہا تم لوگ میرے کو دفن کر کے آئے، تم تو چلے گئے، ارے تم تو چلے گئے، میرا بدن تو تھر تھر قبر میں کانپنے لگا کہ ابھی سوال جواب ہوں گے، اور صحیح میں فرشتے آ بھی گئے اور سوال جواب شروع ہونے والا، میرا بدن تھر تھر کانپنے لگا۔ امام محمد فرماتے اس میں سے اللہ کی آواز آئی، بولو سبحان اللہ۔ قبر میں میرے پیدا کرنے والے اللہ کی آواز آئی، میرا بندہ کانپ کیوں رہا ہے؟ تڑپ کیوں رہا ہے؟ ایسے گھبراتا کیوں ہے؟ تو امام محمد نے کہا اللہ گھبراؤ نہیں تو کیا کرو، یہ فرشتے سوال جواب پوچھنے کے لیے آئے، اور قبر کا معاملہ تو بہت خطرناک ہوتا ہے۔ سننا اللہ نے کیا جواب دیا؟ اے میرے بندے محمد گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر تجھے عذاب دینا ہوتا، اللہ فرما رہے اے محمد میرے بندے اگر تجھے عذاب دینا ہوتا تو میں قرآن کو تیرے سینے میں نہیں اتارتا، مجھے عذاب دینا ہی نہیں ہے، اسی لیے تو میرا قرآن تیرے سینے میں اتار دیا ہوں۔ اور اللہ نے دونوں فرشتوں کو کہا مت پوچھنا، میرے بندے کو کچھ مت پوچھنا، بغیر حساب و کتاب ہم نے قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ میرے پیاروں یہ بچے بہت پیارے ہیں، بھلے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حفظ قرآن کر رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اور سچ بتاؤ اے میرے پیاروں سچ بتاؤ، چونکہ ہم لوگ بھی اسی میدان سے گزرے ہیں، کیا ان بچوں کو اپنی مرضی کا کھانا ملتا ہے؟ ان بچوں کو اپنی مرضی کا پینا ملتا ہے؟ ان بچوں کو اپنی مرضی کا کپڑا ملتا ہے؟ میرے پیاروں یہ بیمار ہوتے ہوں گے، ہم جو گھر پہ رہتے ہیں نا، ذرا بھی بیمار ہوئے تو ماں بھی تڑپ جاتی ہو، میرا بیٹا بیمار ہے، میرا بیٹا بیمار ہے، ارے میرا بیٹا چائے پی لے، ارے میرا بیٹا گرم گرم ذرا روٹی کھا لے، ارے میرا بیٹا ذرا گرم گرم میں تیرے کو دوا دے گی، میرا بیٹا ذرا دوا پی لے۔ ہاں ان کو کون پوچھتا ہے؟ جو کھانا بنائے وہی کھانا کھانا ہے، جو کپڑا پہننے کا ہے وہی پہننا ہے۔ میرے پیاروں یہ بچے نہیں ہوتے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا کہتی ہے مدرسے کے بچے، یہ مدرسے کے بچے نہیں ہیں، یہ مدینہ والے کے مہمان ہیں، اور مدینہ والے نے تکلیف اٹھا کر دین کو مکمل کیا، یہی بچے تکلیف اٹھا کر اسلام کا بھی پروان چڑھاتے رہیں گے۔ بہت پیارے بچے ہیں، اللہ اس مدرسہ محمودیہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ اس لیے میرے پیاروں جب بھی اپنا پیسہ لگاؤ نا، دو جگہ لگاؤ،
بولو کتنی جگہ لگاؤ؟ 2 جگہ لگاؤ، ایک اللہ کا گھر، ایک مصطفیٰ کا گھر۔ آپ پوچھو گے اللہ کا گھر کیا؟ جتنی مسجدیں ہیں کس کا گھر ہے؟ اور جتنے مدرسے ہیں کس کا گھر ہے؟ مصطفیٰ کا گھر ہے۔ اس سے پڑھ کر کون نصیب والا ہوگا؟ جس نے پیسہ کمایا اور جب لگا یا تو اللہ کے گھر میں لگ گیا یا مصطفیٰ کے گھر میں لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔